چین میں کرونا وائرس کے انسانی حملے کے بعد دنیا بھر میں بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ یہ وائرس انسانی سانس کے نظام پر حملہ آور ہو کر ہلاکت کی وجہ بن سکتا ہے۔ ایک پراسرار وائرس جو کہ اب تک سائنس کے علم میں نہیں تھا، چین کے شہر ودھیان میں پھیپھڑوں کے شدید عارضے کا باعث بن رہا ہے۔ اس کے باعث دنیا بھر کے حکام اس وقت ہائی الرٹ ہیں۔ لیکن کیا یہ ایک عارضی وبا ہے جو آج ہے اور اگلے دن ختم ہو جائے گی، یا یہ کسی سنگین صورتحال کا پیش خیمہ ہے؟ اس جراثیم کے نمونے مریضوں سے حاصل کیے گئے ہیں اور ان کا لیبارٹری میں جائزہ لیا جا رہا ہے۔ چین میں حکام اور عالمی ادارے صحت اس نتیجے پر پہنچے ہیں کرونا وائرس اصل میں زکام پیدا کرنے والے وائرس سے پیدا ہونے والی وبا ہے۔ کرونا وائرس کی ایک قسم ہے، لیکن اس قسم کے وائرس میں صرف 6 ایسے ہیں جو کہ انسان کو متاثر کرتے ہیں۔ کرونا وائرس نیا دریافت ہونے والا ایسا 7واں وائرس ہوگا۔ کرونا وائرس کیا ہے؟ کرونا وائرس کی نصف درجن سے زائد اقسام دریافت ہو چکی ہیں۔ جب اسے خوردبین کے ذریعے دیکھا گیا تو نیم گول وائرس کے کناروں پر ایسے ابھار نظر آئے جو عموماً تاج یعنی کراؤن جیسی شکل بناتے ہیں۔ اسی بنا پر انہیں کرونا وائرس کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ لاطینی زبان میں تاج کو کرونا کہا جاتا ہے۔ اب بھی زیادہ تر جاندار مثلاً خنزیر اور مرغیاں ہی اس سے متاثر ہوتے دیکھی گئی ہیں، لیکن یہ وائرس اپنی شکل بدل کر انسان کو متاثر کر سکتا ہے اور کرتا رہا ہے۔ 1960 کے عشرے میں کرونا وائرس کا نام دنیا نے سنا اور اب تک اس کی مجموعی طور پر 13 اقسام سامنے آ چکی ہیں، جنہیں اپنی آسانی کے لیے کرونا وائرس کا نام ہی دیا گیا ہے۔ تاہم ان کرونا وائرس کی 13 اقسام میں سے 7 انسانوں میں منتقل ہو کر انہیں متاثر کر سکتی ہیں۔ اس سال چین کے شہر ودھیان میں ہلاکت خیز وائرس کو NCOV 2019 کا نام دیا گیا ہے، جو اس وائرس کی بالکل نئی قسم ہے۔ کرونا وائرس کیسے حملہ کرتا ہے؟ ودھیان وائرس سانس کی اوپر والی نالی پر حملہ کرتے ہوئے سانس کے نچلے نظام کو متاثر کرتا ہے اور جان لیوا نمونیا فلو کی وجہ سے بن سکتا ہے۔ اس سے قبل 2003 میں سارس وائرس سے چین میں 774 افراد ہلاک اور 8000 متاثر ہوئے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس ماضی میں پھیلنے والے وائرس سارس اور مرس سے کہیں زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے اور یہ انہی جتنا خطرناک بھی ہے۔ چین میں لوگوں نے بدہضمی، سردی لگنے، بخار اور کھانسی کی شکایت کی ہے۔ جن پر حملہ شدید ہوا انہوں نے سانس لینے میں دقت بیان کی ہے۔ صحت کے عالمی اداروں کے مطابق وائرس سے متاثر ہونے کے 2 روز سے 2 ہفتے کے دوران اس کی ظاہری علامات سامنے آتی ہیں۔ اس کے بعد ضروری ہے کہ مریض کو الگ تھلگ رکھا جائے، کیونکہ عام طور پر یہ وائرس اس سے متاثرہ شخص کے ساتھ ہاتھ ملانے یا اسے چھونے، جسم کے ساتھ مس ہونے سے دوسرے لوگوں میں منتقل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ علاقہ جہاں یہ وبا پھوٹی ہوئی ہو، وہاں پر رہائشی علاقوں میں در و دیوار، فرش یا فرنیچر وغیرہ کو چھونے سے بھی وائرس کی منتقلی کے امکانات ہوتے ہیں۔ اس وقت ودھیان کے لوگوں نے کئی دنوں کا راشن جمع کر لیا ہے اور اکثریت باہر نکلنے سے گریزاں ہیں، اور حکام نے وہاں کے رہائشیوں کو سفر کرنے سے بھی روک دیا ہے، اور ماہرین اس کی ظاہری علامات سے ہی اس کا علاج کر رہے ہیں۔ تاہم چینی حکام نے نئے ہسپتال کی تعمیر کا کام شروع کر دیا ہے۔ یہاں صرف کرونا وائرس کا ہی علاج ہوگا۔ اگرچہ چین کا دعویٰ ہے کہ وائرس سے متاثرہ ہونے والے 4% افراد ہی ہلاک ہوئے ہیں، تاہم عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ اس سے متاثرہ 25% مریض شدید بیمار ہیں۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس آخر پھیلا کیسے۔ چینی سائنسدانوں نے جینیاتی تحقیق کے بعد دعویٰ کیا تھا کہ پہلی مرتبہ کرونا وائرس کی کوئی نئی قسم سانپ سے پھیلی ہے، جنہیں ودھیان کے بازار میں چمگادڑوں کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ تاہم دیگر ماہرین نے یہ امکان رد کر دیا ہے۔ چین میں سانپ، حشرات اور چمگادڑوں کے سوپ اور کھانے عام ہیں، جبکہ اطلاعات کے مطابق چین کے صوبے ودھیان میں چمگادڑ کا سوپ اور زندہ چوہا کھانا عام بات ہے۔ دیگر ممالک کے ماہرین کا اصرار ہے کہ پہلے کی طرح یہ وائرس بھی ایسے جانوروں سے پھیلا ہے جو چینی بازاروں میں پھل اور سبزیوں کے پاس ہی زندہ فروخت کیے جاتے ہیں۔ لوگ ان سے متاثر ہو سکتے ہیں اور سارس بھی ایسے ہی پھیلا تھا۔ چینی ماہرین کا اصرار ہے کہ سانپ اور چمگادڑوں کا فضلہ ہوا میں پھیل کر سانس کے ذریعے انسانوں میں اس وائرس کی وجہ بن سکتا ہے، لیکن دوسرے ماہرین اس سے متفق نہیں۔ چینی شہر ودھیان کا یہ وائرس یورپ بھی پہنچ گیا۔ اس کے بعد جاپان، تھائی لینڈ، سنگاپور اور امریکہ بھی اس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ پوری دنیا کے ہوائی اڈوں پر چینی مسافروں کی اسکیننگ کی جا رہی ہے۔ چین میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ وائرس سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 105 سے تجاوز کر گئی ہے۔ فرانس میں بھی 3 کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ چین میں ہلاکت خیز کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں چینی حکام کی جانب
سے 13 شہروں سے باہر نکلنے پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کورونا وائرس کی تشخیص کے لیے کراچی سمیت ملک بھر کے ایئرپورٹس پر وفاقی محکمہ صحت نے خصوصی انتظامات مکمل کر لیے ہیں، کیونکہ اکثر بیشتر بڑی تعداد میں چینی ماہرین سی پیک اور دیگر منصوبوں کے لیے پاکستان آتے رہتے ہیں۔ سری لنکن، تھائی ایئر ویز، ایئر چائنا اور PIA کے مشرق بعید سے آنے والی پروازوں کے مسافروں میں کورونا وائرس کی جانچ کے لیے تھرمل اسکینر سے معائنہ کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں رپورٹ ہونے والے کورونا وائرس کی کیسز کی تعداد 946 ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس سے بچنے کی تدابیر۔ ماہرین نے اس وائرس سے بچنے کی تدابیر بتاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ ودیان یا دیگر کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں یہ وائرس موجود ہے تو آپ کو چاہیے کہ وہاں ہیوی ڈیوٹی ماسک پہنیں تاکہ سانس کے ذریعے یہ وائرس آپ کے جسم میں داخل نہ ہو۔ باہر نکلیں تو ہاتھوں پر ہمہ وقت دستانے پہنے رکھیں اور اپنے پاس ٹشو رکھیں۔ ہوٹل یا کسی بھی دوسری جگہ پر تولیے یا اس نوع کی دیگر چیزیں ہرگز استعمال نہ کریں۔ بار بار اچھے صابن سے ہاتھ دھونا اس وائرس سے محفوظ رہنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ وائرس کے شکار لوگوں سے جتنا ممکن ہو سکے دور رہیں، کیونکہ اسی صورت آپ اس وائرس سے حتمی طور پر محفوظ رہ پائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں کسی سرزمین میں طاعون کا علم ہو تو اس سرزمین میں داخل مت ہو، اور جب کسی ایسی سرزمین میں طاعون پھیل جائے جہاں تم پہلے سے موجود ہو تو اس سرزمین سے باہر مت نکلو۔ ایک دوسری روایت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص طاعون کے مرض پر صبر کرے اس کے لیے شہید کے برابر اجر و ثواب ہے، اور طاعون سے بھاگنے والا جہاد سے بھاگنے والے کی طرح ہے۔